السلام علیکم. کال غالباً ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب. ایک کوشچن کیا تھا کہ اگر فرض کی تیسری رکعت میں بھی کسی نے بھولے سے قرات کر دی یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. مزید کیا فرمائیں؟ ایک تھا کہ عید کی نماز عورتوں پہ فرض سنا جمعے کی نماز کی طرح، تو دونوں ہی بات غلط ہے. نہ عید کی نماز فرض ہے، نہ جمعے کی نماز فرض ہے، نہ واجب ہے. عورتوں کے لیے یہ پڑھنا واجب نہیں ہے. ایک کوشچن کیا تھا کہ کوئی خاتون نے کہا تھا کہ کیا میں اپنے ماں بھائی بہن وغیرہ کو زکات دے سکتی ہوں؟ تو بھائی اور بہن کو تو زکات دے سکتی ہیں لیکن ماں کو زکات نہیں دے سکتی. انہوں نے دوسرا کوشچن کیا تھا کہ میری بہن بہت کمزور اور بھوک کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی. تو دیکھیے یہ تو باقاعدہ طبیب بتائے گا کہ واقعی اتنی کمزور ہے کہ روزے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی. اچھا، اگر طبیب کہتا ہے تو پھر وہ ان کا شرعی عذر جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا. بالکل. ایسی صورت میں پھر وہ اپنے روزے کی فدیہ دیں گے اور جب اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے تب روزہ رکھنا پڑیں گے. پھر ایک نے کہا تھا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی اور سنتیں نہ پڑھی ہو تو کیا کریں؟ تو اگر اس کو معلوم ہے کہ سنتیں ادا کروں گا تو جماعت میں بہرحال آخر میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ کہ سلام پھیرنے سے پہلے تو اب سنتیں ادا کرے پہلے، اس کے بعد جماعت میں. اور اگر فرض کیجئے کہ بالکل ہی یہ صورت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ ہاں تو پھر اس کے بعد سنتوں کو چھوڑ دیں. سنتیں چھوڑ دے گا، فرض ادا کر لے گا. جی ہاں. تو اس کے بعد کیا سنتیں ادا کرنی ہوں؟ اس کے بعد پھر سورج نکلنے کے بعد ادا کرنا چاہے تو پھر ادا کر سکتا ہے. ٹھیک، یعنی آپشنل بات ہے وہ. ٹھیک. جی. ایک نے کہا تھا کہ قرات کے دوران اگر درود شریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن ہی پڑھا جائے گا، دل میں پڑھ سکتا ہے یا پھر جب وہ آیت پڑھ لے اور قرآن بند کر دے تو اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھ سکتا ہے. ایک کوشچن یہ تھا کہ زکات کس طرح نکالیں؟ تو یہ کوشچن تو بہت تفصیلی ہے مگر مختصر یہ کہ انسان کے پاس اپنے اموال 6 قسم کے جنہیں مال نامی کہا جاتا. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، نمبر 4 پرائز بانڈ، نمبر 5 اس کے مال تجارت، نمبر 6 سائمہ جانور جو سارا سال جنگل پہ یا اکثر حصہ جنگل پہ چرتے ہوں. اس قسم کے اموال کی ٹوٹل جو ہے جمع کر لیں، اس کے ویلیو نکال لیں. اس کے ویلیو نکالنے کے بعد اگر وہ ویلیو 16,500 روپے تقریباً جو پاکستانی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں یا اس سے اوپر چلے جاتے ہیں تو اس کا پھر 2.5% ادا کر دے، وہ زکات ادا ہو جائے. بالکل صحیح. مزید کوئی کوشچن؟ ایک کوشچن تھا کہ تراویح کی نیت کس طرح کرنی چاہیے کہ سنت ہے یا نفل؟ تو تراویح اصلاً تو نفل ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے تو سنت ہو گئی. اور سنت موقدہ ہے؟ جی ہاں سنت موقدہ کی تاکید فرمائی ہے. جی جی. انہوں نے کہا کہ عشاء کے بعد تراویح کب پڑھنی چاہیے؟ تو عشاء کے بعد سنت ادا کر لیں، فرضوں کے بعد سنت ادا کر لیں، اس کے بعد تراویح پڑھ لیں، اس کے بعد وتر پڑھ لیں. انہوں نے ایک کوشچن یہ بھی کیا تھا کہ میں وتر تہجد میں پڑھتی ہوں تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو حدیث کریمہ میں تو افضل یہی ہے کہ جو تہجد میں اٹھتا ہے اور اس کے اٹھنے کا یقین ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ تہجد پڑھے اس کے بعد وتر پڑھ لیں. اچھا ٹھیک، بالکل صحیح. گجرات سے ایک مسجد عرفان نے تو یہ کوشچن کیا تھا کہ اعتکاف کے دوران کیا میں گھر کا کھانا وانا پکانے کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو دیکھیے سنت اعتکاف جو 10 روزہ آخری دنوں میں ہوتا ہے تو اس میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. البتہ کھانا لینے کے لیے جا سکتی ہے، اتنی دیر کے لیے کھانا لے کر آ جائے، لیکن پکانے کی اجازت